فرزندان حضرت ابراہیم خلیل می باشند، یعنی یہی وہ لوگ تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یا ان کی نسل سے تھے، کہ ریشے این تیرے را در بحثائے آینده روشن خواہیم ساخت، کہ ان کی جو تفصیل ہے اور ان کی جو بنیادیں ہیں اس خاندان کی، آگے چل کر ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ این ابراہیم معمور شد کہ فرزند خود اسماعیل را با مادر وی ہاجر در سرزمین مکے جائی دہاد۔ بس خلاصتاً آپ کو یہاں پہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو حکم ملا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی ماں ہاجرہ کو، ہمارے یہاں ہاجرہ پڑھتے ہیں سلام اللہ علیہ، فارسی زبان میں اس کو ہاجر پڑھتے ہیں، ان کو ہاجر پڑھتے ہیں، تو حکم ملا کہ آپ ان کو کیا کریں، سرزمین مکہ میں جا کے چھوڑ کے آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر دورہ از خاک فلسطین بجانب درے عمیقی مکے کے بی آب و علف بود حرکت داد۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی، خود کہاں پہ رہتے تھے، اسی فلسطین میں۔ یہ فلسطین انبیاء کا مسکن ہے، یہاں پہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے کہ جہاں آج کل یہود نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا مسلمانوں کے پاس سے، باقی یہ بڑی مقدس سرزمین ہے، ہر زمانے میں یہ مقدس رہی ہے۔ اسی قبلہ اول سے ہمارے نبی کو معراج ملی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم یہی ہمارا پہلے قبلہ تھا، مسجد اقصی، ہاں مسجد اقصی، تو یہی ہمارا پہلا قبلہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بیٹے یہاں پہ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، تو یہاں سے ابراہیم کو اللہ کا جب حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ہاجرہ کو کہاں پہ لے جاؤ، بارن لینڈ، ویران، بے آب و علف، آب کہتے ہیں پانی کو، علف کہتے ہیں گیاہ، یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں سبزہ، کہ جہاں پہ نہ پانی تھا نہ کوئی سبزہ تھا، وہاں پہ لے جائیں اور جا کر چھوڑ کے آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لے کے چلے اور وہاں پہ پہنچ گئے۔ دست لطف و مہر پروردگار جہان بے طرف آنان دراز گردید و چشمے زمزم را در اختیار آنان گذاشت۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے، بچے کو پیاس لگی اور جو ہے پانی تو تھا نہیں وہاں پہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں اس دن بھی کسی وقت آپ کو بتایا تھا، آج پھر بتا دیتا ہوں بیٹے، حقیقت کہانی ہے کہ کسی بھی حالات میں ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کسی بھی حالت میں جو مطلوب ہے نا، جو مقصود ہے، وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے ایمان کے اس درجے پہ پہنچنا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں ہیں، ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں، مایوسی کی ضرورت۔ اولیاء خدا کا ہنر یہ تھا، ان کا شیوا یہ تھا، چونکہ جناب اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ اور خود حضرت ابراہیم اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ خدا ہے۔ اس دن میں نے سنا ہے نا آپ کو کہ رسول اللہ سو رہے تھے، ان کی تلوار ساتھ پڑی تھی، ایک یہودی نے یا کسی نے آ کے اٹھا لی اور اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے دراز کی اور پیغمبر گرامی اسلام کو قتل کرنا چاہا، تو کہا کہ اے محمد کون تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے، من انبأک ھذا، یعنی اس طرح سے کوئی ہے کہ کون تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے۔ پیغمبر نے بڑے نرم و ملائم آہستہ سے انداز میں فرمایا اللہ۔ اس کو غصہ اور بڑھ گیا نا، کہا تو ایک دفعہ زور سے کہا اللہ، تو نیچے سے پاؤں، جو پاؤں کے نیچے سے سرکہ، جیسے ہی پتھر نیچے سرکہ تو خود تلوار سمیت نیچے جا گرا۔ تلوار کیسے چلاتا جب نیچے پاؤں ہی بیلنس ہی نہیں رہا نا، اب جب نیچے گرا تو تلوار گر گئی، پیغمبر نے اٹھا لی، پیغمبر نے اٹھایا کہ اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ بیٹے تلوار تب کاٹتی ہے جب امر اللہ ہوتا ہے، پانی تب پیاس بجھاتا ہے جب امر اللہ ہوتا ہے۔ یہ سب خدا کے فوجی ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہر شے خدا کا لشکر ہے۔ جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا یہ پوری کائنات اس بندے کی خدمت میں دے دیتا ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے
اور ہم اس پہ واقعاً یقین کر لیں۔ اولیاء خدا کا ہنر یہ تھا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہو رہا تھا، پڑھ چکے ہیں نا، آگ میں پھینک رہے ہیں، ہر کسی کو ترس آ رہا ہے، حتیٰ کہ جناب جبریل کو بھی ترس آیا۔ خدا نے فرمایا جائیں جا کے کر کے دیکھیں، مدد کر کے دیکھیں۔ اگر ابراہیم جیسے ہی رستے میں ابھی پہنچے نہ تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے نہ تھے کہ جبریل نے کہا مدد کے لیے، فرمایا کہ جبریل آپ کا شکریہ، مگر اللہ خود مجھے نہیں دیکھ رہا۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو کسی کی مدد کی مجھے کیا ضرورت ہے، خود دیکھ رہا ہے مجھے۔ آپ دیکھیں آگ نے کیا کیا جناب، فرمایا کالا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ تو اس طرح سے کہ اہل بیت کا یعنی جناب ابراہیم کا وہاں پہ چھوڑ کے آنا یہ دیوانگی نہ تھی کہ بڑھاپے میں آپ کو بچہ ملا ہے اور آپ اس کو جا کے اس کی ماں کو جا کے ایک صحرا میں چھوڑ، یہ عام آدمی کیا کہے گا، اس کو سادگی کہے گا نا کہ یار بڑا سادہ آدمی ہے، ایک بوڑھی بڑھاپے میں۔ نہ، وہ اولیاء خدا تھے، ان کی زندگی ایک اور طریقے سے گزر رہی ہے، ایک اور طریقے، وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں، اگرچہ ان کے پاؤں زمین پہ ہیں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے درمیان میں، لیکن ان کی دنیا آپ سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ تو جب وہاں پہ چھوڑ کے آئے تو جناب اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا کہ جو آج تک چلتا ہے، اور وہاں سے لوگ پانی لے کے آتے ہیں، آب زمزم۔ واہ وی صاحب فرزندان زیادی شد کہ یکی از آنان عدنان است کے بعد چند واسطے نسب وی بے اسماعیل میں رسد۔ اچھا، بعد میں یہ سارا کچھ ہو گیا، جناب اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، جب شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بچے دیے، کہ جن میں ایک بچے کا نام جو تھا وہ کیا تھا، وہ عدنان تھا۔ اسی عدنان کے نام سے یہ قبیلہ جو ہے یہ عدنانیان کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ خوب وہی اس کا نسب بھی جناب اسماعیل سے ملتا ہے۔ فرزندان عدنان بے تیر ہو یگونا گونی تقسیم شدان و ازمیان آنان قبیلے کے مشہور شد قبیلے قریش و درمیان آنان بنی ہاشم بوداند۔ یہی عدنان تھے کہ جن سے آگے بہت نسلیں عربوں کی پھیلی۔ یہ بیٹے ہر نسل کا نام کیسے ایک نیا نسل نام پڑ جاتا تھا، کیسے نیا نام پڑ جاتا تھا، سارے تو اسماعیلی ہیں، یعنی حضرت سارے ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان کے داداؤں میں سے کوئی دادا ایسا ہوتا تھا کہ جو کسی بھی وجہ سے تھوڑا منفرد ہو جاتا تھا، تو وہ اوپر والے کو چھوڑ کے تھوڑا نیچے والے کو اپنی نسبت اس سے، اوپر والا یعنی کیا ہے، وہ بہت کلی ہے، یہ اپنے آپ کو تھوڑا جزئی بنا کے اپنی شناخت کے لیے کہ ہم یہ ہیں، مثلا یہ کہانی ہوتی تھی۔ عدنان، پھر عدنان بہت عرصہ مشہور رہا، پھر نیچے آ کے اس کو اور زوم کرتے گئے یہاں تک کہ قریش پہ آ گئے، مدت تک قریش مشہور رہا یہاں تک کہ ہاشم پہ آ گئے، اور اس کے بعد یہ بنو ہاشم بن گئے۔ آج بھی جو ہے انہی عدنانیان کی نسل سے ہیں رسول گرامی اسلام، انہی عدنانیان کی نسل سے ہیں امیر المومنین اور 12 چہردہ معصومین علیہ السلام۔ تو لیکن مثلا جو ہے ان کو آج بھی بنو ہاشم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بنو ہاشم کا۔ خیر آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ